دائمة وعلى أعداء محمد وآل محمد أما بعد وفقنا الله بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالی. ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں. اللہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا مفہوم بیان کرنے کے بعد ہماری گفتگو اس موضوع میں چل رہی ہے کہ کیا وجہ ہے اور اس میں کیا راز ہے اور کیا حکمت ہے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کے آخری وصی اور آخری جانشین کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنا تعارف دنیا والوں کو پیش کریں اور دنیا والوں کے سامنے ان کے پاس اپنا تعارف کرواتے ہوئے ان کے سامنے کہہ رہے ہیں، یعنی جو غیبت کا مفہوم ہے ہمارے سامنے. تو اس ضمن میں ہم نے عرض کیا تھا کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں جو امام صادق علیہ السلام سے روایات ہم تک پہنچی ہیں اس میں چھٹے امام نے یہ بیان فرمایا تھا کہ اس کی جو حقیقت ہے اور اس کا جو راز ہے وہ تبھی کھلے گا کہ جب امام کا ظہور ہوگا، تو اس وقت یہ بات سامنے آئے گی کہ آخر کیا وجہ تھی اتنی طولانی غیبت میں. اور پھر اسی روایت میں امام علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا یا اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ ہم اس راز کو جو ہے وہ بیان کریں. لیکن اس کے باوجود بہت ساری روایات شیخ طوسی علیہ رحمہ اور شیخ صدوق علیہ رحمہ اور النعمانی نے کتاب الغیبت میں ذکر فرمائی ہیں کہ جس میں غیبت کے متعلق کچھ حکمتوں کا اور کچھ وجوہات کا اشارہ ہمیں ملتا ہے. انہی روایات کے اوپر ہم غور و فکر کر رہے تھے اور جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ چلیں علت تامہ اور جو اصل وجہ ہے وہ تو ہمیں نہیں بتلائی گئی، لیکن اس کی وجہ کیا حکمت ہو سکتی ہے اور کیا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کے متعلق اہل بیت علیہ السلام نے مختلف مقامات پہ اشارہ فرمایا ہو. تو فی الحال تک ہم جو ہے وہ اس کے متعلق جو ہے وہ دو چیزوں کو ذکر کر چکے ہیں کہ سب سے پہلی ذکر چیز جو ہم نے کی تھی کہ اس وجہ سے غیبت ہے تاکہ لوگوں کا شعور بلند ہو جائے اور لوگ اس قابل ہو جائیں کہ انہیں ایک آخری نظام دیا جا سکے. اور اس کی مثال ہم نے اسلام کی اور دنیا کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس میں ہم نے تدریج کے متعلق اس کی کیا مثال دی تھی کہ سب سے پہلے پہلا درجہ ہوتا ہے 5ویں جماعت کا، پھر میٹرک کا، اور پھر جا کے آخر پہ نکلتا ہے. اور اس بارے میں روایات ذکر کی تھیں، وہ روایات کے جو آخری زمانے میں لوگوں کے شعور اور لوگوں کے علم کے متعلق وارد ہوئی ہیں کہ ان کا علم کتنا بلند ہوگا اور ان کی شعور اور ان کی معرفت کتنی زیادہ ہو چکی ہوگی. دوسری وجہ ہم نے یہ بیان کی کہ اس کا مقصد شیعوں کا امتحان لینا ہے اور ایک ایسے دور سے گزارنا ہے کہ جس سے یہ پتہ چل سکے کہ کون صاحبان معرفت اصل دین کے اوپر قائم رہتے ہیں. اور اس میں بیان کیا تھا کہ جو آخری زمانے میں اختلاف شدید ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے سے برات اختیار کریں گے، دین پہ باقی رہنا مشکل ہو جائے گا، تو اس وقت جو ہے وہ جو خالص لوگ ہیں وہی تیار ہوں گے اور وہ امام علیہ السلام کے جو سپاہی ہوں گے اور اصحاب ہوں گے وہ کہلائیں گے. یہ دو چیزیں ذکر ہو چکی کہ پہلی چیز لوگوں کے شعور کو بلند کرنے کا انتظار کرنا، اور دوسری چیز کیا ہے کہ لوگوں کو آزمائش سے اور امتحان سے گزارنا. تیسری چیز کہ جس کے متعلق ابھی سے گفتگو شروع ہوگی کہ جیسے روایات اہل بیت علیہ السلام میں بیان فرمایا گیا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کو یہ موقع دینا کہ وہ دنیا میں اپنے اپنے نظام قائم کر سکیں، اپنی اپنی حکومتیں قائم کر سکیں اور اپنے تجربات کر لیں، تاکہ جب امام وقت کا ظہور ہو تو کوئی یہ بندہ دعویٰ نہ کر سکے کہ اگر جو ہے وہ ہمیں اس بات کا موقع ملتا تو ہم بھی دنیا کو اس طرح سے جنت بنا دیتے اور اس طرح سے عدل و انصاف پوری دنیا میں قائم کر دیتے. یعنی ہر کسی کا جو بہانہ ہے وہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. یعنی دنیا میں مختلف نظام حکومت کے بن رہے ہیں، اقتصادیات کے نظام بن رہے ہیں، دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کے، لوگوں کو حقوق، خواتین کو حقوق، بچوں کو حقوق، سب کے حقوق کے متعلق قوانین بن رہے ہیں، اور وہ گزرتے زمانے کے ساتھ ان قوانین میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، پھر تجربات ہوتے ہیں، پھر تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور اس طرح سے ہر کوئی کوشش یہ کر رہا ہے
کہ حقوق کا دفاع ہو اور ہر کسی کو عدل ملے اور انصاف ملے۔ تو جب یہ لوگ تجربے کرتے کرتے ایک ایسے ٹائم پہ پہنچیں گے کہ وہاں پہ یہ لوگ مایوس ہو جائیں گے، یعنی یہ کہیں گے کہ اتنا عرصہ ہو گیا، ہم نے اتنے قوانین پڑھے، اتنی سرچ کی، اتنی تحقیق کی، اتنے تجربات کیے، اس کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ صحیح طرح سے عدل و انصاف قائم نہیں کر پا رہے، صحیح طریقے سے انسانیت کو حقوق نہیں دلوا رہے۔ جب ناکامی کا اعتراف کریں گے اور ناکام ہو جائیں گے تو اس وقت لوگوں کے ذہن میں یہ امید جو ہے وہ پیدا ہوگی کہ یقیناً کوئی تو ایسا ہوگا کہ جو ہمیں ایک ایسا نظام دے گا، ایک ایسا سسٹم دے گا کہ جس سے پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ تو جب یہ لوگوں کی حالت بن جائے گی کہ وہ تمام تجربات کرنے کے بعد ایک ایسی سٹیج پہ پہنچیں گے کہ جس سٹیج کو مایوسی اور روایات میں ایاس کی سٹیج سے تعبیر کیا گیا ہے، کہ جب بالکل مایوس ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ مزید اب تجربے کی کوئی گنجائش نہیں رہی، مزید جو ہے وہ ہم آگے نہیں چل سکتے، تو اس وقت جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ ایک ایسی حکومت قائم کریں گے کہ جو آخری حکومت ہوگی۔ اس ضمن میں شیخ توسی علیہ رحمہ نے کتاب الغیبت میں کچھ روایات نقل کی ہیں۔ ایک روایت جس سے جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام سے یوں نقل فرمایا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں۔ دولتنا آخر الدول، کہ ہماری جو حکومت ہوگی، ہمارا جو نظام ہوگا، بالکل دنیا کا جو ہے وہ آخری نظام ہوگا۔ وَلَمْ يَبْقَ أَهْلُ بَيْتٍ لَهُمْ دَوْلَةٌ إِلَّا مُلِّكٌ، اور کوئی بھی گھر ایسا نہیں بچے گا اور کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہوگا کہ اسے مگر یہ کہ اسے جو ہے وہ موقع دیا گیا ہوگا، اسے حکومت دی گئی ہوگی۔ إِلَّا مُلِّكُ قَبْلَنَا، اسے جو ہے وہ حکومت کا موقع دے دیا جائے گا۔ یعنی جتنے بھی لوگ آتے ہیں جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم نظام قائم کریں، ہم دنیا کے اندر حکومت کریں، ان سب لوگوں کو جو ہے وہ ملک دے دی جائے گی، حکومت دے دی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لئلا یقولوا اذا رأوا سیرتنا اذا ملکنا، کہ تاکہ جب ہمیں ملک دی جائے، جب ہمیں حکومت دی جائے اور وہ ہماری سیرت کو دیکھیں تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ سرنا مثل سیرت ہؤلاء، کہ ہم بھی جو ہے وہ ان لوگوں کی اور اہل بیت کی سیرت کے مطابق چل سکتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا ان کے پاس بہانہ قائم نہ رہے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ والعاقبۃ للمتقین، کہ آخری جو انجام ہے اور آخری جو ایک سسٹم اور فیصلہ ہوتا ہے وہ اہل تقوی کا ہوتا ہے اور آخری حکومت متقین کی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ سبب ہے کہ تمام لوگوں کے جو ہے وہ بہانے کو ختم کرنا اور ان کو یہ محسوس کروانا کہ در اہل بیت کے بعد، در اہل بیت کو چھوڑ کے تمہارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے تم پوری دنیا پہ عدل و انصاف قائم کر سکو۔ لہٰذا اگر عدل و انصاف قائم کرنا ہے تو لوگوں کے اندر سے یہ تڑپ پیدا ہو، یہ خواہش پیدا ہو کہ ہم لوگ ناکام ہو چکے ہیں، ہم لوگ فیل ہیں۔ جب یہ وہ فیلئر کا اپنا اعتراف کر لیں گے تو پھر جو ہے وہ آخری حکومت امام زمانہ علیہ السلام لے کر آئیں گے۔ یہ جو ہے وہ ایک سبب ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا سبب کہ جس کو روایات میں بیان کیا گیا کہ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے اور یہ خواہش ہے کہ جو آخری جانشین ہو اللہ کے رسول کا، اس کی گردن میں کسی بھی حکومت کی بیعت اور کسی بھی حکومت کا ایگریمنٹ اس کی گردن پہ باقی نہ ہو۔ اور اس کو روایات میں یوں بیان کیا گیا کہ فإن اللہ عز وجل یخفی ولادتہ ویغیب شخصہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو آخری قائم ہوں گے، آخری امام ہوں گے، ان کی ولادت کو بھی مخفی رکھے گا اور ان کا جو شخص ہے، ان کی جو ذات ہے وہ بھی لوگوں سے مخفی رکھے گا۔ لأن لا يكون لأحد في عنقه بیعۃ اذا خرج، کہ تاکہ جب وہ نکلیں اور جب وہ قیام کریں تو ان کی گردن پہ کسی بھی دنیا کی حکومت کی کوئی بیعت نہ ہو۔ اس جو ہے وہ علت کو بھی کیا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا شخص کہ جو دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا، وہ ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جس کی گردن کے اوپر دنیا کے نظاموں اور دنیا کی حکومت کی کوئی بیعت وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی چیز کو خود امام زمانہ علیہ السلام نے جو ہے وہ محمد بن عثمان کے ہاتھ جو ہے وہ ایک توقیع میں بھی بیان فرمایا، کہ جس میں جو ہے وہ امام زمانہ اپنے سفیر کو لکھتے ہیں
کہ اما علت و مواقع من الغیبت، یہ اس چیز کی علت کہ جس کی وجہ سے ہماری غیبت ہوئی ہے، وہ علت یہ ہے کہ فإن اللہ عز وجل یقول یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے ایمان والو کچھ چیزوں کے متعلق تم سوال نہ کیا کرو، کیونکہ اگر ان کے جواب تمہیں بتلا دیا جائے تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ یہ امام نے سب سے پہلے آیت پڑھی، اور پھر اس کے بعد امام نے یہ فرمایا کہ انہ لم یکن احد من آبائی الا وقعت فی عنقہ بیعۃ لطاغیت زمانہ، کہ میرے آبا و اجداد میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا مگر یہ کہ اس کی گردن پہ اس کے زمانے کا جو طاغوت تھا، اس کے زمانے کا جو بادشاہ تھا، اس کی بیعت کسی نہ کسی طریقے سے ان کی گردن پہ رہی ہے۔ وَإِنِّي أَخْرُجُ حِينَ أَخْرُجُ وَلَا بَيْعَةٌ لِأَحَدٍ مِّنَ الطَّوَاغِيتِ فِي عُنُقِي، اور جب میں نکلوں گا اور جب میں قیام کروں گا تو میری گردن پہ دنیا کے طاغوتوں میں سے اور دنیا کے ظالم حکمرانوں میں سے کسی کی بیعت بھی میری گردن پہ نہیں ہوگی۔ تو یہ خود امام زمانہ علیہ السلام نے اپنی توقیع میں اپنے سفیر کو لکھا کہ چونکہ امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر 11ویں امام تک جتنے بھی اہل بیت علیہ السلام رہے ہیں، کوئی نہ کوئی زمانہ ایسا رہا ہے کہ جو تقیہ کا زمانہ رہا ہے، کہ جس میں طاغوت وقت سے سلوک کرنی پڑی ہے، جس میں طاغوت وقت کے خلاف قیام نہیں کرنا پڑا، کوئی نہ کوئی زمانہ ایسا رہا ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ 12ویں امام یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک حکومت قائم کرنے والا شخص ایسا ہو کہ جس کی گردن کے اوپر کسی بھی طاغوت کی حکومت نہ ہو، اور انہی روایات کو جو ہے وہ اکمال الدین میں شیخ صدوق رحمہ نے بھی ذکر فرمایا، اور کتاب الغیبت نعمانی نے بھی جو ہے وہ اس چیز کو کیا ہے نقل فرمایا۔ مثال کے طور پہ حشام بن سالم کی یہ روایت ہے کہ جس میں امام صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں حشام سے کہ یقوم القائم ولیس لأحد فی عنقہ عقد ولا بیعۃ، کہ جب قائم قیام فرمائیں گے تو ان کی گردن میں کسی کا بھی کوئی عقد، یعنی کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ، اور کسی کی بھی کوئی بیعت اور کسی کی بھی کوئی تابعداری ان کی گردن پہ نہیں ہوگی، یعنی ان کی زندگی اس طرح سے گزری ہوگی کہ ولادت سے لے کر جب تک انہوں نے ظہور فرمایا ہے اس ایریے میں، اس دوران ان کی گردن کے اوپر کسی قسم کا، کسی بھی حکومت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ اور کوئی بیعت وغیرہ ان کی گردن پہ نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک سیرت چاہتا ہے۔ آخری سبب کہ جو روایات کے تحت ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ 5واں سبب ہے کہ اسی سبب کو جو ہے وہ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے جو ہے وہ اصل سبب کیا قرار دیا ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ وہ امام علیہ السلام کی جان کو خطرہ ہے، کہ اس دور میں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو حکومتوں نے سامرا کے اندر جو ہے وہ مقید کر دیا، قید کر دیا، اور اتنے جاسوس اور اتنی حکومتوں کے بندے ان کے پیچھے لگا دیے تاکہ پتہ چلے کہ کب ولادت ہوتی ہے 12ویں آقا کی، تاکہ فوراً جو ہے وہ انہیں شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ تو شیخ طوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اصل سبب جو ہے وہ یہی ہے، کیونکہ امام علیہ السلام کی جان کو خطرہ تھا، اگر وہ شہید کر دیے جاتے تو وہ آخری جانشین تھے، تو پھر سارا نظام ہدایت اور جو آخری حکومت کا قیام ہے یہ سارے کا سارا کیا ختم ہو جاتا۔ اور انہی روایات میں سے کمال الدین و تمام النعمہ میں جو ہے وہ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے یہ روایت نقل فرمائی کہ چھٹے امام جو فرماتے ہیں کہ للقائم غیبۃ قبل قیامہ، کہ جو آخری قائم ہوں گے ان کی غیبت ہو جائے گی۔ راوی نے پوچھا کہ ولما، قلت ولما، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ یخاف علی نفسہ الذبح، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنے اوپر یہ خوف ہوگا کہ وہ ذبح کر دیے جائیں گے، اگر وہ اس طریقے سے پردہ غیبت میں نہیں جاتے تو انہیں اپنی جان کے اوپر کیا یہ خطرہ قائم ہو جائے گا۔ اور یہی روایت جو ہے وہ زرارہ سے بھی کیا ہے کافی روایات اسی مضمون کی نقل ہوئی ہیں، کہ جس میں زرارہ یہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قال للغلام غیبۃ قبل قیامہ قلت ولما قال ویخاف علی نفسی الذبح، یعنی کچھ روایات میں ضد کے لفظ ہیں، کچھ روایات میں قتل کے لفظ ہیں، اور کچھ میں امام نے اپنے جو ہے وہ پیٹ کی طرف کیا اشارہ کیا، پیٹ کی طرف اشارہ کیا، تو زرارہ نے کہا کہ اس اشارے سے امام کی مراد یہ تھی کہ امام علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ اگر وہ ظہور فرماتے ہیں اور اگر وہ نکل کے آتے ہیں تو انہیں کیا قتل کر دیا جائے گا اور ان کی جان کو کیا خطرہ ہے۔ پھر اسی خوف کے تحت جو ہے وہ
علماء نے یہ بحث کی ہے کہ ہر امام کے دور میں اور خود رسول خدا کی جو سیرت کے ساتھ آخری امام کی سیرت کو جو ہے وہ ایک جیسا بیان کیا گیا ہے، تو اللہ کے رسول کی سیرت بھی جو ہے وہ اس طرح سے رہی ہے۔ کچھ دورانیے ایسے رہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے وہ پردہ غیبت میں گئے ہیں، چاہے وہ شعب ابی طالب میں جو ہے وہ چھپے ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ کسی غار کے اندر کچھ ہی ٹائم کے لیے چھپے ہوں۔ تو یہ کچھ اوقات ایسے ملتے ہیں ہمیں جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں اور خصوصاً اللہ کے رسول کی زندگی میں، کہ جس میں اپنی جان کو بچانے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی گئی ہے کہ لوگوں سے روپوش ہو جائیں اور لوگوں سے کیا ہے پردہ غیبت میں چلے جائیں۔ تو اس کے اوپر پھر یہ بحث ہوئی کہ کیا اللہ کے پاس یہ قدرت نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر بھی انہیں رکھے اور پھر ان کی حفاظت بھی کیا ہو؟ تو اس کا واضح سا جواب ہے کہ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اللہ کی ذات لوگوں کے اختیار کو سلب کر دے اور معجزے کا سہارا لے، کہ جب لوگوں کے درمیان ہوں گے اور ساری حکومتیں انہیں قتل کرنا چاہتی ہیں اور کوئی انہیں آگے بڑھ کے تیر مارے یا کوئی تلوار مارے تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر جائے اور تیر نہ لگے، تو یہ ممکن ہے، لیکن اس سے پھر لوگوں کے اختیار کی کیا ہو جائے گی؟ نفی ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کی ہدایت کے سلسلے میں ان کے اختیار کی کیا کی جائے؟ نفی کی جائے۔ تو اللہ کی یہ سیرت ہے کہ لوگوں کے اختیار کو باقی رکھنا چاہتا ہے تاکہ ان کا اپنا اختیار باقی رہے اور اپنے اختیار کے تحت وہ کیا ہے ہدایت کو قبول کریں یا گمراہی کو قبول کریں۔ اور امام کو پردہ غیبت میں اس وجہ سے رکھ دیا تاکہ لوگوں کا اختیار بھی باقی رہے اور یہ نظام ہدایت اور نظام سلسلہ جو لوگوں کی ہدایت کے یہ بھی کیا چلتا رہے۔ تو یہ وہ 5 اسباب ہیں جو روایات سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو اگلی گفتگو جس سوال کے اوپر ہماری ہوگی کہ جو روایات میں سوال پوچھے گئے اہل بیت علیہ السلام سے کہ آخر اگر یہ غیبت ہو بھی گئی ہے تو اس غیبت کے پیچھے پھر نظام ہدایت کیسے چلے گا؟ امام کی ذمہ داری ہدایت دینا ہے، تو یہ جب پردہ غیبت میں ہے تو پھر ہماری ہدایت کیسے یہ دیتے ہیں اور کیسے یہ نظام چل رہا ہے؟ اس کے اوپر اہل بیت علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، انشاءاللہ یہ اگلی گفتگو میں بتوفیق من اللہ تعالی وصلی علی محمد وآل محمد۔